نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کے اندر اور پھر اسلام کے اندر بھی شروع میں عورتوں کے اوپر ایک خاص قسم کا ظلم ہو رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی تحریم نازل فرمائی۔ آپ دیکھ لیجئے، جو کہتے ہیں عورتوں کو حقوق نہیں دیے، عورتوں کے پاس، عورتوں سے میری اپنی ماؤں بہنوں سے ان سے خطاب کر رہا ہوں، ان سے مخاطب ہوں کہ تمہیں یہ معاشرہ کوئی حقوق نہیں دیتا تھا۔ اللہ رب العزت نے، آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم میں جا بجا آپ کے حقوق کا تذکرہ ہے، احادیث میں آپ کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ تو آپ اس معاشرے کی طرف نہ دیکھیے، یہ خون خوار بھیڑیے کی طرح ہے، یہ تمہیں نوچ کھائے گا، انجام گا۔ اس لیے اسلام کے امن والے، عافیت والے، محبت والے، شفقت والے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ اسلام نے تمہیں اتنے حقوق دیے ہیں، اتنے حقوق دیے ہیں، جو مرد تمہارے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اسلام کے ہاں وہ مرد سب سے بہترین مرد کہلاتا ہے۔ کہیں تمہیں ماں بنا کر اس کے حقوق دیے، کہیں تمہیں بہن بنا کر اس کے حقوق دیے، کہیں بیٹی کا نام دے کر اس کے حقوق دیے، کہیں بیوی کا نام دے کر اس کے حقوق دیے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ صنف نازک ہے، کمزور صنف ہے، اس وجہ سے بھی تمہیں حقوق دیے گئے ہیں، بے شمار تمہیں حقوق دیے گئے ہیں۔ اس لیے اسلام کے پاکیزہ دامن کے نیچے آ جائیں اور یورپی کی طرف سے آئے ہوئے، ان ممالک کی طرف سے آئے ہوئے کھوکھلے نعرے اور دعوے ان کو چھوڑ کر اسلام تمہاری آزادی کا بھی ضامن ہے، تمہاری سلامتی کا بھی، تمہارے حقوق کا بھی ضامن ہے۔ اس لیے اسلام کے دامن کے ساتھ جتنا ہو سکے اتنا ہی مضبوطی کے ساتھ چپٹ جائیے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جاتی تو پہلا شوہر بھی بسا اوقات پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ عورت کسی اور سے شادی کرے، بسا اوقات اس کے اولیاء بھی پسند نہیں کرتے تھے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ عورت دوبارہ شادی کرے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بہن کی شادی کسی سے کی، انہوں نے کچھ عرصے کے بعد طلاق لے دی اور ان کی بہن کی عدت بھی گزر گئی۔ جب عدت گزر گئی اب وہ دوبارہ نکاح کا پیغام لے کے آ گیا۔ جب انہوں نے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے تمہیں
عزت بخشی، اپنی بہن کی شادی تمہارے ساتھ کی، تمہارا احترام کیا، تمہیں عزت دی، تم نے اس کو طلاق دے دی، اور پھر اب اس کی عدت گزر گئی ہے، اب نکاح کا پیغام لے کے دوبارہ آگے فرمایا خدا کی قسم اب یہ کبھی بھی تمہاری طرف نہیں لوٹے. ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو واپس لوٹا دیا. اسی طرح کا واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن کے ساتھ بھی پیش آیا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل فرما کر صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ ایسا نہ کیجیے. جب ان کا شوہر بھی راضی ہے اور ان کی بیویاں جو پہلے بیویاں تھی وہ بھی راضی ہیں تو آپ بیچ میں رکاوٹ نہ ڈالیے. تو چنانچہ علماء نے فرمایا کہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کا والد اس کا نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر عورت اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے اس کا والد اس کا دادا جو اس کے اولیاء ہیں وہ اسے نہیں روک سکتے. ہاں کچھ صورتیں ہیں جن کے اندر قرآن کریم نے بھی فرمایا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اور کچھ صورتیں علماء نے احادیث سے سمجھ کر قرآن کریم کی دوسری آیات سے سمجھ کر بیان فرمائی. جو عورت شادی کرنا چاہتی ہے وہ سیبہ ہوگی، یعنی پہلے اس کی شادی ہو چکی ہوگی، یا وہ گنواری ہوگی کہ پہلے اس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی. پھر وہ بالغہ ہوگی یا نابالغہ ہوگی. اگر وہ عورت سیبہ ہے، پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہے، اب یہ مطلقہ ہے یا اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اور بالغہ ہے، یہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو نہیں روکنا چاہیے اور اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح اگر وہ عورت کنواری ہے اور چھوٹی ہے، اس میں بھی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس عورت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت معتبر ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹی ہے، اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھتی، تو اس کا والد یا اس کا دادا یا اس کے اولیاء ہیں، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کر سکتے ہیں. تمام علماء کا اتفاق ہے. جس طرح سیبہ بالغہ کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح یہاں پر بھی اتفاق ہے کہ اس بچی کی مرضی کا اعتبار نہیں، اس کا ولی جو ہے اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کر سکتا ہے. اب رہی وہ عورت جو کنواری ہے اور بالغہ ہے یا پھر سیبہ ہے اور چھوٹی ہے، یعنی اس کا نکاح کیا تھا شوہر فوت ہو گیا، اس کو سیبہ کہتے ہیں، وہ چھوٹی ہے. جب چھوٹی ہے تو اس کے بارے میں کچھ علماء نے کہا کہ اس کی رضا کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ چھوٹی ہے، اپنے نفع نقصان کی مالک نہیں، اس کو نہیں سمجھ سکتی. دوسرے علماء نے فرمایا چونکہ یہ سیبہ ہے، اس کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، اس لیے اس کو کچھ تجربہ ہے، لہذا اس کے اوپر بھی کسی کو ولایت نہیں ہے، یعنی اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا. مگر بزرگ علماء جو ہے ان کی رائے معتبر ہے، اس لیے کہ یہ بچی ہے تو لہٰذا اس کے اولیاء جو ہیں اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کر سکتے ہیں. بچی جو ہے بے شک سیبہ ہے، بے شک پہلے اس کی شادی ہو چکی ہے، لیکن چونکہ یہ بچی ہے یہ اپنے نفع نقصان کو اس طریقے پر نہیں سمجھ سکتی جس طریقے پر اس کے اولیاء سمجھ سکتے، تو لہٰذا اس کی مرضی کا اعتبار نہیں ہوگا. اولیاء کو اس کے اوپر ولایت حاصل ہے کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کر سکتے ہیں. اور جو زیادہ بات چلتی ہے وہ مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ بچی کنواری ہے اور جوان ہے، کیا اس کی مرضی کے بغیر
اس کا نکاح کہیں کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کی رضا ضروری ہے یا نہیں، اس کے اندر کچھ علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں چونکہ اس کو اتنا تجربہ نہیں معاملات کا، تو لہذا اس کی مرضی کا اعتبار نہیں، اس کے اولیاء اپنی مرضی اور اپنی دانست کے مطابق اس کا نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن بزرگ علماء وہ فرماتے ہیں نہیں، یہ بالغہ بھی ہے اور کباری بے شک ہے، لیکن جوان ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں منعقد ہو سکتا۔ ہاں البتہ اگر یہ عورت یا کوئی بھی عورت غیر کفر میں نکاح کرے، جہاں نکاح کر رہی ہے وہ اس کا کفر نہیں، اس کا ہمسر نہیں، ہم پلہ نہیں، تو پھر اولیاء کو حق اعتراض حاصل ہے، نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ جب تک اولاد نہیں ہوتی اولیاء کو حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کروا سکتے ہیں، ختم کروا سکتے ہیں۔ کن چیزوں کے اندر مرد کا عورت کے ہم پلہ ہونا ضروری ہے؟ وہ چیزیں کیا ہے؟ دین ہے، دیانت ہے، شرافت ہے، مال و دولت ہے، حسب و نسب ہے، پیشہ، تعلیم، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے اندر شوہر یا تو عورت کے ہم پلہ ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، اس لیے کہ اگر ہم پلہ نہیں ہوگا، نیچے ہوگا، تو نکاح کے جو مقاصد ہیں، نکاح سے جو دیر با مقاصد حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے وہ حاصل نہیں کیے جا سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کفر کا لحاظ کیا جا سکے۔ ہاں اگر اولیاء خود ہی کفر کا لحاظ نہیں کرتے پھر دوسری بات ہے، وگرنہ اگر باقرہ بھی ہے، بالغہ بھی ہے، اس طرح صحیحہ کوئی بھی عورت ہے، اگر اس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، اگر وہ بالغہ ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، مگر اولیاء کو حق اعتراض حاصل ہوگا۔ اب آپ سمجھیے، اللہ تعالیٰ فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی اجل کو پہنچ جائیں، یعنی اپنی عدت پوری کر لیں۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اجل کا معنی تھا روکنا، منع کرنا، تم ان کو نہ روکو۔ ينكحن ازواجهن، کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں سے شادی کر لیں، اس سے نہ رکو۔ سابقہ شوہر سے کریں یا کسی سے بھی کریں۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے شرح نزول میں بتایا، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے اپنی قسم جو تھی اس کا کفارہ دے دیا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا میں بالکل رضامند ہوں، انہوں نے خود نکاح کر دیا تھا۔ ہاں اگر کسی اور سے کرنا چاہیں اس کو بھی نہ روکو۔ کب؟ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب خوشی سے اب قاعدے کے موافق کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مجبور کر رہا ہو۔ اگر کوئی مجبور کر رہا ہے پھر بھی روک سکتے ہیں۔ اگر قاعدے کے موافق نہیں، دستور کے موافق نہیں، عدت کے اندر ہی کسی سے نکاح کر رہی ہے پھر بھی ہر کوئی روک سکتا ہے۔ اور 3 طلاقیں ہو گئی ہیں پھر بھی اس کے ساتھ جا کے رہنا چاہتی ہے تو پھر بھی ہر کوئی روک سکتا ہے۔ گواہوں کے بغیر نکاح کر رہی ہے پھر بھی ہر کوئی روک سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی صورت جو قانون اور قاعدے سے ہٹ کر، شرعی ضابطے سے ہٹ کر ہو، اس میں روک سکتے ہیں۔ اگر شرعی ضابطے کے مطابق ہے اور خوشی سے ہے پھر نہیں روک سکتے۔ تو میں نے کچھ صورتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اگر چھوٹی بچی ہے وہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے تو ولی روک سکتا ہے، ولی روک سکتا ہے اس کو، اور ولی کی اجازت کے بغیر، ولی کو اس کے اوپر مکمل اختیار ہے، ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح بھی نہیں ہوگا چھوٹی کا۔ تو اسی طرح میں نے تفصیل سے 4 صورتیں بیان کی ہیں اور کچھ یہاں پر بھی وضاحت بیان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت اسے کی جا رہی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ جو اللہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ہے۔ یہاں بعض علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کافر جو ہے وہ
شرعی جزیات فروعات کے مکلف نہیں ہیں. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے یہ اس کے لیے ہے. تو یہ بات بھی علماء کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ اس نصیحت سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے خاص طور پر کوئی ذکر کر دیا. اور جو کفار ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ علماء کا جو بزرگ علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، ان کا فیصلہ یہی ہے کہ اگرچہ کافروں کو نماز نہ پڑھنے پر، زکوٰۃ نہ دینے پر ان کی مذمت کی جاتی ہے، ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، جیسے الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اس طرح کی بہت سی دوسری آیات ہیں. تو وہاں پر مراد یہ ہوتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو، پہلے ایمان لے کے آؤ پھر نماز پڑھو. زکوٰۃ نہیں دیتے، کفر مانے ہے، کس مانے کو ہٹاؤ، ایمان لے کر آؤ اور زکوٰۃ دو. یعنی کافر جو ہے فروعات کے مکلف نہیں ہے، لیکن اس طریقے پر مکلف ہے کہ جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ایمان لاؤ اور زکوٰۃ دو، اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخر پہ ایمان لاؤ اور شریعت کے پابند ہو جاؤ. اس طریقے پر چونکہ ان سے خطاب ہے وہ نہیں مانتے تو اس لیے ان کی مذمت بھی ذکر کی جاتی ہے. اور چونکہ ایمان والے ہی شریعت کے احکامات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کی چیز ہے، اس کا ذریعہ ہے. اگر تم ان احکامات کو اپنے اندر رائج کرو گے، ان پہ عمل کرو گے تو تمہارے معاشرے میں پاکیزگی بھی آئے گی، طہارت بھی آئے گی. اگر تم نے عورتوں کو روکنا شروع کر دیا یا غیر کفر میں قاعدے سے ہٹ کر غیر کفر میں عورتوں کے نکاح ہونا شروع ہو گئے یا شرعی ضابطے سے ہٹ کر شروع ہو گئے یا ویسے ہی نکاح سے تم نے روکنا شروع کر دیا چھوٹی چھوٹی باتوں سے، تو پھر معاشرے میں وہ بگاڑ اور وہ فساد برپا ہو جائے گا کہ جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی. تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے اس پہ عمل کرو گے تو یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بھی چیز ہے اور طہارت کی بھی چیز ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم جتنے مرضی عقل مند ہو، جتنے مرضی دانا ہو، تم انجام کیا ہوگا، انجام کیسا ہوگا، بہت سے معاملات کے جو انجام ہیں وہ انسانی عقل سے مخفی رہ جاتے ہیں. تو اللہ جانتے تم نہیں جانتے، مطلب یہ ہے کہ یہ حکم بھی تمہارے فائدے کے لیے دیا جا رہا ہے. تو اس لیے اس حکم پر عمل کرو گے تو تمہارا معاشرہ ہی پاکیزہ بھی بنے گا اور تمہارے معاشرے کے اندر بہتریاں بھی پیدا ہوں گی. اللہ رب العزت چونکہ تمام امور کے انجام کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت قرآن کریم کا صحیح فہم ہم سب کو عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.